فرمایا ہم نے حسین کی محبت کو، حرارت کو ہر مومن کے دل میں کیا رکھا ہے؟ زندہ رکھا ہے۔ اگر نراکی کا بہت پیارا جملہ فرماتے دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ پانی پیو انتہا نجاست، کھانا کھاؤ انتہا نجاست، نکاح کی لذت لو انتہا نجاست۔ فرمایا ہر لذت کی انتہا کیا ہے؟ نجاست ہے۔ کہ پھر ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور جس کی انتہا بھی نور ہو۔ یہ عالم جس میں خدا نے ہمیں بھیجا، یہ سمجھنا ہے کہ اس عالم میں چیزیں استعمال کے لیے ہیں، عشق کے لیے نہیں۔ کہ خدا کہتا ہے کبھی مال کبھی اولاد فتنہ بن جاتے ہیں۔ فتنہ کب بنتا ہے؟ جب کسی چیز کا بندہ عاشق ہو جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے حالات ایسے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کا ہر دوسرا سیاستدان عاشق ہے۔ کس چیز کا عاشق ہے؟ کرسی کا عاشق ہے، مقام کا عاشق ہے۔ یہاں پاور پالیٹکس ہے، یہاں جنگ اقتدار ہے۔ اس کرسی کی دوڑ میں ہر بندہ کہتا ہے طاقت کس کے پاس ہو؟ میرے پاس ہو۔ لیکن امام حسین نے کربلا میں کیا بتایا کہ یزید تو طاقت کے پیچھے ہے۔ سیدہ زینب نے کیا کہا؟ جس تخت پہ بیٹھ کے ناز کر رہے ہو، فرمایا واللہ خدا کی قسم تو چاہے بھی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ کہ یزید ناز کر رہے ہو کہ تم نے جیت گئے اور ہم ہار گئے، حسین کو شہید کر کے اپنی جیت کے جشن منا رہے ہو، کب تک تخت تمہارے پاس رہے گا اور کتنے سال یہ حاکم رہا؟ فرمایا یزید ایک وقت آئے گا اسی شہر میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن زینب کا نام لینے والا بہت زیادہ ہوگا۔ آج جا کے زندہ ایک وہ جو سفر بقا کر رہے تھے، دوسرا وہ جو سفر فنا۔ اب اس نتیجے پہ انسان کب پہنچے گا؟ جب انسان صاحب عبرت بنے گا۔ کسی مجلس میں نے اس کی تشریح کی کہ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عبرت لو صاحبان لب۔ الباب، لب کہتے ہیں مغز کو، بھیجا کہتے ہیں جو صاحب بھیجا ہے اس کی نشانی کہ وہ کیا لیتا ہے؟ عبرت لیتا ہے۔ اب مغز سے مراد یہ فزیکل بھیجا نہیں ہے۔ میں مثال دوں، آپ دکان سے 1 کلو اخروٹ لے کر آئیں، کھوپڑی تو ہے لیکن گھر میں آ کے اخروٹ توڑے اندر مغز نہ ہو، وہ اخروٹ کس کام کا؟ مونگ پھلی لے کر آئیں جناب، 1 کلو مونگ پھلی لے کر آئیں، مونگ پھلی نکالی تو اندر کوئی ہے نہیں، آپ دکان کے واپس جاؤ گے جناب میرے پیسے واپس دو، بے مغز اخروٹ مجھے نہیں چاہیے، بے مغز مونگ پھلی مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے جب تو بے مغز مونگ پھلی نہیں لے رہا، اخروٹ نہیں لے رہا، میں بے مغز آدمی کو بھی نہیں خریدتا۔ کربلا میدان ہے صاحبان مغز کا، صاحبان لب کا۔ اب جو صاحب لب ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ نشانی یہ ہے یہ عبرت لیتا ہے۔ اگر عبرت نہ دے تو اس کا مطلب اس میں کوئی مغز نہیں ہے۔ مولا فرماتے مومن 2 مرتبہ ایک سوراخ سے کسا نہیں جاتا کہ مولانا دھوکہ ملا، پھر مولانا دھوکہ ملا، پھر مولانا دھوکہ ملا، کہ یہ مومن ہی نہیں ہے کیونکہ یہ عبرت نہیں لے رہا۔ ایک بار غلطی کی اپنی غلطی سے سیکھو۔ یہ قرآن کے قصے، یہ تاریخ، یہ واقعہ کربلا کس کے لیے ہے؟ عبرت کے لیے ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ بچوں کو جمع کرو اور کہو میرے حال میں بتاتا ہوں کہ کربلا میں کیا ہوا، حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ قصے نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں۔ کہ عبرت لو کہ قوم لوط پہ عذاب کیوں نازل ہوا، وہ چیز تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ قوم ابراہیم کے اوپر عذاب کیوں نازل ہوا، وہ چیز تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ فرعون صاحب لعنت کیوں بنا، وہ چیز تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آؤ دیکھو کربلا میں ہور کیوں بنا،
اور شمر شمر کیوں بنا؟ آؤ دیکھو ایک نو کے نیزہ پہ سر ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس کو خدا نے اتنی عزت و آبرو دی ہے، کس وجہ سے دی ہے؟ اور وہ دیکھو جو ذلت اور خاریوں میں جا رہے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں؟ اصلاً مفہوم میں تولا اور تبرہ یہی ہے کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. جنگ اہل بیت کس کے ساتھ ہے؟ محبت اہل بیت کس کے ساتھ ہے؟ فرمائیے جنگ عقل ہے اور جنگ جہل ہے. کربلا میں ایک طرف عقل کامل کھڑا ہے، دوسری طرف جہالت کامل کھڑی ہے. آج بھی پوری دنیا میں آپ جنگیں دیکھیں گے کہ یہی جنگ ہے. ایک صاحبان جہالت ہے، ایک صاحبان عقل ہے. صاحبان جہالت اپنی دنیا کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور صاحبان عقل اپنی آخرت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. کربلا انسانیت کا پیغام دے رہی تھی کہ انسان ذرا دیکھو تمہاری قیمت کیا ہے. کہ ایک وہ تھا جس نے خود کو حسین کی دربار میں بیچا.